الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ریویژن کا سلسلہ شروع ہے۔ اس میں ہم آج یونٹ 15 الیکٹروسٹیٹکس ریوائز کریں گے۔ اس یونٹ میں کیا ہے، اس یونٹ میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ مطلب چارجز کے ٹائپس کتنے ہیں، اور اس طرح اسٹیٹک چارجز کیسے چارجز ہوتے ہیں، اور سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کیوں کرتے ہیں، یا اپوزٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیوں کرتے ہیں، اسٹیٹک چارجز کے اپلیکیشن کیا ہے، الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح ہم باڈی کو چارج کرتے ہیں، کس طرح ہم باڈی کو ڈسچارج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف چیزیں آپ اس چیپٹر کو ریوائز کرنے، اسٹڈی کرنے کے بعد سیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے الیکٹروسٹیٹک۔ سب سے پہلے الیکٹروسٹیٹک فزکس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم مطلب اسٹیشنری چارجز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب اسٹیشنری چارجز یا اسٹیٹک چارج کون سی چارج ہوتے ہیں، یہ اصل میں اسٹیٹک نہیں ہوتے، لیکن اس کو ہم اسٹیٹک کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یونیورس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا، کوئی بھی چیز مطلب ایٹ نہیں ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سرگرم ہے، مطلب وہ موشن میں ہے۔ تو چارجز، وہ چارجز جو سلولی موشن کرتے ہیں، مطلب جو سلو موشن کرتے ہیں، سلو موونگ چارج ہوتے ہیں، اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اسٹیٹک ہے۔ اور یا وہ چارجز کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، مطلب موشن کی ڈائریکشن وہ اسپیسیفک نہ ہو، مطلب رینڈملی اورینٹیڈ ہو، ہر ڈائریکشن میں موو کرتی ہو، تو ایسے چارجز کو بھی ہم اسٹیٹک چارج کنسیڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چارج جو ہے نا، اصل میں یہ فنڈامنٹل پارٹیکلز کی ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی دوسرے چارج کو کیا کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے یا ریپیل کرتے، یا اس پہ الیکٹروسٹیٹک فورس ایگزرٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چارج کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چارج کیا ہے، چارج واٹ از چارج یا ڈیفائن چارج، تو اس کو ہم کس طرح آنسر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دا انہیرنٹ کریکٹرسٹک آف فنڈامنٹل پارٹیکل اور دا انٹرنسک پراپرٹی آف فنڈامنٹل پارٹیکلز۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی پارٹیکلز ہیں فنڈامنٹل، مطلب الیکٹرانز وغیرہ ہیں، تو ان کی انہیرنٹ کریکٹرسٹک کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم چارج کہتے ہیں۔ اب چارجز جو ہے، اسٹیٹک چارج میں نے آپ کو ڈسکس کیا۔ چارج کو ہم کولم میں میجر کرتے ہیں۔ کولم جو ہے یہ اصل میں ایک سائنٹسٹ کا نام ہے، فزسسٹ کا نام چارلس اے ڈی کولم، اس کے نام سے یہ یونٹ جو ہے نا یہ موسوم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب 1 کولم چارج میں کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں، تو اس میں تقریباً 6.27 × 10⁻18 الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ تقریباً اتنے الیکٹران جب کسی کنڈکٹر کے ایریا سے پاس ہو جائے تو پھر وہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 کولم چارج ہے، مطلب 10⁻18 الیکٹران تقریباً 1 کولم چارج میں ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مطلب چارجز کے کائنڈز جو ہے یہ 2 ہے، دیر آر 2 کائنڈز آف چارجز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا یا ہم کیسے معلوم کر سکتے، تو اس کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں 2 راڈز ہیں، 2 راڈ گلاس راڈ ہے اور 2 راڈز جو ہے وہ ایبونائٹ راڈ ہیں، یہ لٹکائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ گلاس راڈ جو ہے نا اس کو سلک کے ساتھ کیا کریں، رب کریں، جنٹلی رب کریں، اور پھر اس کو سسپینڈ کریں، مطلب لٹکائے، اور اس کے قریب وہ دوسرا گلاس راڈ بھی سلک سے رب کرے اور اس کے قریب وہ راڈ ہم لگائیں، تو کیا ہوگا، ریپلجن ہوگا، مطلب جو سسپینڈڈ راڈ ہے وہ راڈ اور جو ہمارے پاس ہیں وہ ان دونوں کے درمیان ڈسٹینس بڑھے گا، مطلب ایک دوسرے کو دھکیلے گا، ایک دوسرے پر ریپلسیو فورس جو ہے نا اپلائی کرے گا۔ اب اگر ہم ایبونائٹ راڈ یا ربر راڈ اس کو بھی کیا کرے، چارج کرے اینیمل فر سے، اور اس کو ایک راڈ کو، چارج راڈ کو، ایبونائٹ چارج راڈ کو لٹکائے اور دوسرا ایبونائٹ چارج راڈ اس کے قریب رکھے، تو اس میں بھی یہ ریپلسیو فورس ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جب ہم سیم چیز سے رف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیتے، قریب رکھ لیتے،
تو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، ریپل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک ایبونائٹ راڈ اور ایک گلاس راڈ کو ایک دوسرے کے قریب رکھ لیں، ایک دوسرے کے فیلڈ میں رکھ لیں، تو اس میں اٹریکٹیو فورس ایگزرٹ ہوگا، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ یہ اٹیچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب چارجز جو ہے نا، یہ اپوزٹ چارجز جو ہے یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسپیریمنٹیشن ہے، اس کی مدد سے ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ مطلب جو سیم چارجز ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور جو اپوزٹ چارج ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ یہ بھی چلا کہ چارجز کے 2 ٹائپس ہیں، پازیٹیو چارج اور نیگیٹیو چارج، ٹھیک ہے۔ اب چارج کی پراپرٹیز ہیں، چارج کے بہت سارے پراپرٹیز ہیں۔ چارج کوانٹائز ہیں، مطلب چارج ڈسکریٹ پیکٹ میں ایگزسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب Q = NE ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پارٹیکل پر چارج جو ہیں ہوں گے وہ انٹیگرل ملٹیپل آف الیکٹرانز ہوں گے، ٹھیک ہے، یا 1 الیکٹران ہو گیا، 2 الیکٹران ہو گیا، 3 الیکٹران ہوگا، مطلب ہاف یا فریکشنل فارم میں نہیں ہوں گے، ڈسکریٹ پیکٹ میں ہوں گے۔ دوسرا پراپرٹی جو ہے وہ پراپرٹی آف ایڈیٹیوٹی ہے، مطلب چارج کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب 2 کولم چارج کو اگر ہم 4 کولم چارج کے ساتھ ایڈ کریں تو سیمپلی ہم 6 کولم چارج obtain کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو اہم پراپرٹی ہے وہ ہے کنزرویشن، چارج کنزرڈ ہے۔ کنزرویشن آف چارج کا مطلب یہ ہے کہ چارج نہ ہم کریٹ کر سکتے اور نہ ہم چارج کو ڈسٹرائی کرتے، ہم صرف ایک باڈی سے چارجز کو دوسرے باڈی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چارج can neither be created nor be destroyed but we can only transfer charge from one body to another body۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنزرویشن آف چارج اور چارج کنزرڈ۔ پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ کچھ مٹیریل ایسے ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتے ہیں، جن میں یہ فری الیکٹرانز کی میجارٹی ہوتی ہے اور کچھ میں فری الیکٹرانز کی مائنارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فری الیکٹرانز کی مائنارٹی اور میجارٹی کی وجہ سے کچھ مٹیریل جو ہے نا وہ بہترین ہوتے ہیں، مطلب کرنٹ کے لیے، مطلب جس سے آسانی سے کرنٹ پاس ہوتے ہیں، اور کچھ مٹیریل سے کرنٹ جو ہے نا آسانی سے پاس نہیں ہوتے، وہ اپوزیشن کر لیتے ہیں۔ تو جو مٹیریلز سے کرنٹ جن مٹیریل سے ایزیلی الیکٹریسٹی کنڈکٹ کرتی ہے، ان کو ہم الیکٹریکل کنڈکٹر کہتے ہیں، کنڈکٹرز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور جن مٹیریل سے مطلب آسانی سے یہ چارج پاس نہ ہو جائیں، مطلب وہ الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ نہ کرے، تو ان کو ہم انسولیٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کنڈکٹیوٹی کی اصل وجہ یہ فری الیکٹرانز ہے، جتنے بھی کنڈکٹرز ہوتے ہیں ان میں میجارٹی آف فری الیکٹرانز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ ایٹمز میں پھر آسانی سے کنڈکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی انسولیٹرز ہیں تو ان کے سارے الیکٹرانز نیوکلیس کو باؤنڈ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے اور اس کی کنڈکشن جو ہے نا وہ مشکل سے ہوتی ہے، مطلب الیکٹرانز جو ہے نا وہ زیادہ انرجی چاہتی ہیں کہ وہ مطلب کسی ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں کنڈکٹ کرے، یا مطلب یہ کہ مٹیریل میں کنڈکشن کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ انرجی ضروری ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی انسولیٹرز ہوتے ہیں ان میں فری الیکٹرانز کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی کنڈکٹرز ہیں اس میں فری الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان فری الیکٹرانز کی وجہ سے مٹیریل کی کنڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، اور فری الیکٹران جب کم ہوتے ہیں تو اس سے کنڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے چارجنگ اینڈ ڈسچارجنگ۔ کسی باڈی کو ہم چارج بھی کر سکتے ہیں اور ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں۔ تو چارجنگ کیا ہے؟ اصل میں جب کسی باڈی پر ایک قسم کی چارج ڈپازٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب جتنے بھی آئسولیٹڈ سسٹم اگر ہم کنسیڈر کریں کسی بھی چیز کو، آئسولیٹڈ چیز کو، تو وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک ایٹم ایز اے ہول الیکٹریکل نیوٹرل ہوتا ہے،
ایک ایٹم جو ہے نا یہ ایز اے ہول یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں جتنے بھی الیکٹرانز ہوتے ہیں اتنے ہی پروٹانز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نیٹ چارج اس پہ زیرو ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا الیکٹریکلی نیوٹرل ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ہم کوئی پروسیس کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ چارج ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور ان چارجز کی وجہ سے پھر یہ باڈی نیوٹرل نہیں رہتی اس پر، یا تو یہ باڈی پازیٹیولی چارج ہوتی ہے اور یا نیگیٹیولی چارج ہوتی ہے۔ اب چارجنگ ہم کون کون سی طریقوں سے کرتے، تو اہم 3 طریقے چارجنگ کے لیے، ایک ہے چارجنگ بائی فریکشن، دوسرا ایک چارجنگ بائی کنٹیکٹ، اور تیسرا ہے چارجنگ بائی انڈکشن۔ تو ان کے نام سے یہ کلیئر ہے کہ چارجنگ بائی فریکشن میں ہم کیا کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو ایبونائٹ اور گلاس راڈ کا اگزامپل دیا کہ جب ہم راڈ کو کسی سلک کے کپڑے سے یا اینیمل فر سے کیا کرتے ہیں، رب کرتے ہیں، تو اصل میں ہم فریکشن اس کو فریکشن دیتے ہیں، مطلب ان کے درمیان فریکشن ہوتا ہے، تو فریکشن کی وجہ سے یہ چارجز جو ہے نا ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اور اگزامپل بھی آسان اور کامن اگزامپل اس کا یہ، اکثر ہم لوگ جو ہے نا اپنے بالوں میں پین کو رگڑتے ہیں، اور پھر وہ پین جو ہے نا کسی پیج کے قریب کرتے، تو وہ پیج جو ہے نا پین کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم پین کو بالوں میں سلک میں کیا کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، اس کو مطلب موو کرتے ہیں، فریکشن ہوتا ہے جب بالوں اور پین کے درمیان، تو اسی یہ الیکٹرانز جو ہے نا بالوں سے پین کے طرف منتقل ہوتے، تو بال ہمارے پازیٹیولی چارج بنتے ہیں، اور یہ پین جو ہے نا یہ نیگیٹیو چارج بنتے ہیں۔ پھر جب ہم یہ نیوٹرل پیسز آف پیپر کے قریب کر دیتے ہیں، تو وہ پیسز آف پیپر جو ہے نا اس پین کے طرف یا چارج کم کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے چارجنگ بائی کنٹیکٹ، تو اگر ہم کسی چارج باڈی کو انچارج باڈی کے ساتھ کنٹیکٹ میں رکھ لیں، تو وہ جو انچارج باڈی ہے وہ بھی مطلب ایکسس الیکٹران کو کیا کرے گی، جذب کرے گی، ابزارب کرے گی، مطلب جو چارج باڈی ہے اس کے ساتھ جتنے بھی ایکسس الیکٹران ہیں وہ انچارج باڈی میں ٹرانسفر ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو باڈی چارج ہوتی ہے اس کو ہم چارجنگ بائی کنٹیکٹ کہتے ہیں یا کنڈکشن کہتے ہیں۔ یہ اگزامپل آپ کے سامنے۔ پھر کیا ہے چارجنگ بائی انڈکشن، یہ اوپر والا ہے چارجنگ بائی کنڈکشن، جس میں ہم کنٹیکٹ میں دو آبجیکٹس کو رکھ لیتے، ایک چارج کو اور ایک انچارج کو۔ یا انڈکشن میں کیا ہے، انڈکشن میں اگر ہم کسی چارج باڈی کو انچارج باڈی کے قریب لائیں، اس کو کنٹیکٹ میں نہ رکھیں، اور اس چارج باڈی کی وجہ سے انچارج باڈی میں جو جتنے بھی چارج ہوتے ہیں، مطلب جو نیوٹرل باڈی ہوتے ہیں، ان نیوٹرل باڈیز میں چارج ری ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، وہ اس میں پازیٹیو چارج جو ہے نا ایک طرف اور نیگیٹیو چارج دوسری طرف ہو جائے، تو اس ری ڈسٹریبیوشن کو کسی نیئر بائی چارج باڈی کی وجہ سے اس چارج کی ری ڈسٹریبیوشن کو ہم کہتے ہیں چارجنگ بائی انڈکشن۔ اس کو ہم ایک اگزامپل کی مدد سے کیا کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں نا ڈائیگرام میں، یہ دو سفیئرز ہیں، ایک ایکس سفیئر ہے، ایک دوسرا جو ہے یہ وائی سفیئر ہے۔ اب یہ ربر راڈ ہے، نیگیٹیولی چارج ہے، تو جب بھی ہم نیگیٹیولی چارج ربر کو ان سفیئرز کے قریب کر دیتے ہیں، تو سفیئرز میں جتنے بھی پازیٹیو چارج ہے وہ یہ نیگیٹیو چارج اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، اور جتنے بھی نیگیٹیو چارج ہے اس سفیئرز میں، تو وہ یہ نیگیٹیو چارج راڈ جو ہے نا یہ اس کو ریپیل کریں گے۔ تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، جتنے بھی نیگیٹیو چارج ہے وہ فار اوے جائیں گے، اور جتنے بھی پازیٹیو چارج ہے وہ قریب آ جائیں گے نیگیٹیولی چارج ربر سٹرپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں کو مطلب سپریٹ بھی کریں، اور یہ نیگیٹیولی چارج ربر سٹرپ کو اپنی جگہ پر رکھ کے ان دونوں کو سپریٹ کریں، تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی مطلب یہ پازیٹیو چارج جو ہے نا ایکس پیر پہ ہوں گے، اور جو نیگیٹیو چارج ہیں وہ کیا وائی سفیئر پہ ہوں گے۔ لیکن جتنے بھی پازیٹیو چارج ہے وہ دیکھ لیں، وہ ارینج ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی نیگیٹیو چارج ہیں تو اس پر اس نیگیٹیولی چارج سٹرپ کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے ہی دونوں کنٹیکٹ میں تھے، اب ایک دوسرے سے سپریٹ ہے،
تو وہ مطلب ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے، اور جو پازیٹیو چارج ہے وہ پہلے جیسے ہی تھے اب بھی ویسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب چارج کو ہم کسی باڈی کو انڈکشن کے تھرو چارج کر سکتے ہیں، مطلب بنا کنٹیکٹ کے ہم بھی باڈی کو چارج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اس کا ڈیفینیشن ہے چینج ان ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرک چارج in an object caused by the influence of nearby charge is called electrostatic induction۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کسی باڈی پر چارج جو ہے نا یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کسی نیئر بائی چارج باڈی کی وجہ سے، مطلب پہلے چارج تو موجود ہوتے ہیں، اسٹیٹک چارج تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مطلب اسٹیٹک چارجز آپ کو پتہ ہے ہم مٹیریل یونیورس میں رہتے ہیں، اور مٹیریل یونیورس میٹر سے بنتے ہیں، میٹر ایٹم سے، ایٹم جو ہے نا وہ پارٹیکلز سے، اور پارٹیکلز پہ چارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہم جدھر بھی جائیں جو بھی ایکٹیویٹی ہم کرتے تو اس میں اسٹیٹک چارج کیا انوالو ہوتے، چارجز انوالو ہوتے۔ تو اب اگر ہم کسی نیوٹرل باڈی کو کنسیڈر کریں اور اس نیوٹرل باڈی کے قریب ہم کسی چارج باڈی کو رکھ لیں، پلیس کریں، تو کیا ہوگا؟ وہ نیوٹرل باڈی جو ہے نا اس میں چارج جو ہے نا وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے۔ اس ری ڈسٹریبیوشن آف چارجز کو یا ڈسٹریبیوشن آف چارجز کو ڈیو ٹو نیئر بائی چارج باڈی، دس پروسیس از نون ایز الیکٹروسٹیٹک انڈکشن، اس کو ہم الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ اوپر جو ہے نا یہ وین ڈیگراف ہے، وین ڈیگراف جنریٹر ہے، یہ آپ بھی کیا کریں اس کا اسٹڈی کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہے میتھڈ آف ڈسچارجنگ، باڈی کو ہم کس طرح ڈسچارج کر سکتے ہیں؟ تو ایک چارج باڈی کو اگر ہم ہیٹ سپلائی کریں یا اس کو ہم آگ کے شعلے پہ رکھ لیں تو اس کی وجہ سے اس کی جو مطلب چارج ہے وہ باڈی پہ ڈسچارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح ڈسچارج ہو جائے گی؟ تو جب بھی ہم کسی انسولیٹر کو ہیٹ فلیم کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو وہ ہیٹ جو ہے نا وہ الیکٹران کو ایکسائٹ کر دیتے ہیں، اور سراؤنڈنگ میں جو ایئر ہے، جو ہوا ہے وہ کنڈکٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کنڈکٹیو ایئر کی وجہ سے چارج جو ہے نا وہ نیوٹرلائزیشن شروع کر دیتے ہیں، مطلب وہ باڈی جو ہے نا نیوٹرلائز ہوتی جاتی ہے، اور فائنلی وہ باڈی پھر کیا ہوتی ہے؟ نیوٹرل ہوتی ہے۔ تو جب بھی باڈی نیوٹرل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی ڈسچارج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اگر ہیومیڈ کنڈیشن میں کسی باڈی کو رکھ لے تو تب بھی وہ کیا کنڈکٹیو لیئر بن جائے گا، اور وہ کنڈکٹیو لیئر کی وجہ سے وہ جتنے بھی چارجز ہیں وہ نکل جائیں گے، اور باڈی جو ہے نا وہ نیوٹرلائز ہوں گے، مطلب نیوٹرل ہو گیا، چارج ہوں گے یا ڈسچارج ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی چارج ایگزسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ سرفیس پہ، کسی باڈی کے سرفیس پہ، یہاں پر یہ ٹاپک ہے سرفیس چارج کین بی انڈیوسڈ آن انسولیٹر بائی پولرائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کسی بلون کو کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے، اور اس بلون کو ہم ہوا سے بھر دیں اور وہ پھر ہم رب کریں اس کو، ٹھیک ہے، تو بلون چارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ اب اگر ہم ایک نیوٹرل بلون لیں اور اس نیوٹرل بلون کو چارج بلون کے قریب رکھ لیں تو جتنے بھی چارجز نیوٹرل بلون میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جائیں گے، مطلب اگر ہم نیگیٹیولی چارج بلون کو نیوٹرل بلون کے ساتھ رکھ لیں تو وہ نیوٹرل بلون میں جو نیگیٹیو چارج ہے وہ مطلب فار اوے جائیں گے، چارج بلون، نیگیٹیو چارج بلون کی وجہ سے جو نیوٹرل بلون ہے اس میں جتنے بھی نیگیٹیو چارج ہوتے ہیں وہ تو پہلے نیوٹرل ہوتے، لیکن نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نیٹ چارج زیرو ہے، باقی چارجز تو موجود ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو جب بھی ہم چارج بلون کو نیوٹرل بلون کے ساتھ رکھ لیتے تو نیوٹرل بلون میں چارج ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، جتنے بھی نیگیٹیو چارج ہے وہ ریپیل ہوں گے، اور جتنے پازیٹیو چارج ہے تو وہ دوسرے طرف آئیں گے، مطلب نیگیٹیو اور پازیٹیو چارجز ایک دوسرے سے
جائیں گے ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جائیں گے. یہ جب بھی یہ چارجز جو ہے نا ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پولرائزیشن کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولرائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ دے گئے، اس کا اسٹڈی آپ لوگ کریں. اچھا، اب ہم کس طرح میجر کر سکتے ہیں کہ مطلب ایک باڈی جو ہے نا اس پہ چارج ہے اور اس پہ کون سے چارجز ہیں؟ تو کسی باڈی کی نیچر آف چارج کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایک ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں، اس کا نام ہے الیکٹروسکوپ. الیکٹروسکوپ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم کسی باڈی کی چارجز کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کا میگنیچیوڈ بھی معلوم کر سکتے کہ مطلب باڈی پہ کتنے چارجز ہیں، مطلب زیادہ ہیں یا کم ہیں، اور کون سی چارجز ہے، پازیٹیو یا نیگیٹیو. تو جس ڈیوائس کی مدد سے ہم یہ کیا کریں، ڈیٹیکٹ کریں، انالائز کریں چارج کی پریزنس کو، تو اس ڈیوائس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم الیکٹروسکوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Electroscope is a device that is used for the measuring and detecting nature of charge of body. ٹھیک. اب اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے؟ تو it works on the principle that same charge repel each other while unsame charge attract each other. اس کا پرنسپل یہ ہے کہ مطلب جو سیم چارجز ہے وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے، اور انسیم چارجز یا سیملر چارجز ریپلجن کریں گے، اور ڈیسیملر چارجز اٹریکشن کریں گے. اس کے بیسک کمپوننٹس 3 ہیں. اس کے اوپر ایک ڈسک یا میٹالک سفیر ہوتا ہے، اور وہ میٹالک سفیر جو ہے نا میٹل بار کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. میٹل بار کے نیچے سرے میں ایک گولڈ فائل یا ایک سلور فائل یا ایک میٹل فائل جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم کسی چارج باڈی کو اس کے ساتھ کیا کرتے، ٹچ کرتے، تو اس چارج باڈی کے چارجز افیکٹ کرتے ڈسک پہ، اور چارج ڈسک سے پھر وہ الیکٹران ٹرانسفر میٹل بار میں ہوتے، اور میٹل بار پر جو میٹل بار میں جتنے بھی چارجز ہیں تو اس کے مطلب اگر گولڈ فائل میں اس کے سیملر چارجز موجود ہو تو سیملر چارجز ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ گولڈ فائل جو ہے نا یہ میٹل بار سے جدا ہوگا، ڈیویٹ ہوگا. ٹھیک ہے. میٹل بار اور گولڈ فائل کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ چارجز کیا ہو، اپوزٹ ہو، تو پھر میٹل بار اور گولڈ فائل کے درمیان کا فاصلہ کم ہوگا اور وہ کنورج کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایکٹیویٹی ہے دی گئی ہے یہاں پر، یہ آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں. اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی باڈی جو ہے نا یہ نیگیٹیو ہے یا کوئی باڈی جو ہے نا یہ پازیٹیو ہے. اس میں ہم کبھی کبھار یہ ڈسک جو ہے نا یہ اس کو چارج بھی کر دیتے ہیں. مطلب انیشلی ہم الیکٹروسکوپ کے ڈسک کو نون چارجز دیتے کہ مطلب اس کو یا پازیٹیولی چارج کرتے یا نیگیٹیولی چارج، اور اس کے بعد ہم کسی چارج باڈی کو مطلب اس کے قریب رکھ لیتے یا اس کے ساتھ رکھ لیتے جو باڈی ایسے چارج ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس پہ کون سی چارجز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا کریں، اس کو آپ اسٹڈی کریں. پھر ہے الیکٹرک فیلڈ. الیکٹرک فیلڈ کیا ہے؟ یہ پراپرٹی ہے کسی چارج باڈی کی. جتنے بھی چارج باڈیز ہیں اس کے گرد، اس کے مطلب ارد گرد ایک حلقہ، ایک میدان ہوتا ہے جس میں یہ کسی دوسرے چارج باڈی کو پرفورس اپلائی کرتا ہے. تو الیکٹرک فیلڈ کیا ہے؟ الیکٹرک فیلڈ اسپیس ریجن سراؤنڈیڈ بائی اے چارج باڈی ویئر دا انفلوئنس آف electrostatic force can be felt, یا where the charge body can exert force on another charge body. The space or region surrounded by a charge body or charge particle within which it can exert force on another charge particle. اور یہ فورس کون سا ہوگا؟ یہ الیکٹرک فورس ہوگا، الیکٹروسٹیٹک فورس ہوگا. اٹریکٹیو بھی ہو سکتا ہے، ریپلسیو بھی ہو سکتا ہے. میتھمیٹیکلی ہم الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فورس پر یونٹ چارج، الیکٹرک فورس پر یونٹ ٹیسٹ چارج کو ہم بھی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کہہ سکتے ہیں. اس کا جو سیمبل ہے سمبالیکلی اس کو ہم ای سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کا جو یونٹ ہے وہ ہے نیوٹن پر کولم، کیونکہ ای برابر ہے، یہ 15.2 ایکویشن میں آپ دیکھ لیں تو ای برابر ہے ایف بائی کیوں کہ تو ایف کا یونٹ نیوٹن ہے اور چارج کا یونٹ کیا ہے؟
کولم ہے. پھر اس ایکویشن کی مدد سے یہ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے اور اس پر پرابلم بھی ہے تو آپ سالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا ہم الیکٹرک فیلڈ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے امیجنری لائنز ڈرا کرتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہمیشہ پازیٹیو چارج سے آؤٹ ورڈ ہوں گے اور نیگیٹیو چارج کو ان ورڈ ہوں گے. یہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے لیکن ہم اس کو امیجن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ امیجنری لائنز ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں کہ یہ مطلب الیکٹرک فیلڈ اس طرح ہوتا ہے. الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن کو اور الیکٹرک فیلڈ کے اسٹرینتھ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم یہ جیومیٹریکل تکنیکس یوز کرتے ہیں اور یہ لائنز ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں جہاں پر بھی یہ فیلڈ لائنز ایک دوسرے کے قریب ہو وہاں پر الیکٹرک فیلڈ سٹرانگر ہوگا اور جہاں پر یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہے نا ایک دوسرے سے دور ہوں گے تو وہاں پر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے یہ کم ہوگی, مطلب الیکٹرک فیلڈ ویکر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سوچ لیں نا اور اس ڈائیگرام کو بھی دیکھ لیں تو مطلب جب بھی ہم چارج باڈی سے دور جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیلڈ جو ہے نا وہ ویک بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنا بھی ہم کسی چارج باڈی کے قریب جاتے ہیں تو یہ فیلڈ لائنز کے درمیان فاصلہ بھی کم ہوتا ہے اور یہ فیلڈ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی پھر کیا ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات نوٹ کرے کہ جتنے بھی پازیٹیو چارج ہیں ان سے الیکٹرک فیلڈ لائنز آؤٹ ورڈ ہوں گے اور جتنے نیگیٹیو چارج یا نیگیٹیولی چارج باڈی ان کو فیلڈ لائنز ان ورڈ ہوں گے. ان ورڈ نیگیٹیو کے لیے, آؤٹ ورڈ پازیٹیو کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ڈیٹیل سے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم کسی سرفیس کو کنسیڈر کریں, فرض کریں ایک باڈی ہے اور اس پر چارجز ہے تو یہ سارے چارجز جو ہے نا یہ سرفیس پہ اپیئر ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ باڈی کیا ہو وہ پازیٹیولی چارج ہو تو ان سے فیلڈ لائنز ہم آؤٹ ورڈ ڈرا کریں گے, اور اگر وہ نیگیٹیولی چارج ہو تو ان سے ہم کیا کریں گے, فیلڈ لائنز جو ہے نا ان ورڈ ڈرا کریں گے. اب یہ اسفیئر تو پازیٹیو چارج ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی فیلڈ لائنز آؤٹ ورڈ ہے. لیکن اگر ہم ایک ایگزامپل لیں اور اسی ایگزامپل میں ہم اس طرح لیں کہ کسی سرفیس کو 10 فیلڈ لائنز انٹر ہو رہے ہیں, مطلب ان ورڈ ہے. 10 فیلڈ لائنز کسی سرفیس کو ان ورڈ ہے اور 10 فیلڈ لائنز اس سے کیا ہے, آؤٹ ورڈ ہے. تو کیا اسی سرفیس پہ چارج ہوگا؟ تو آپ اس پر سوچ کریں. مطلب 10 فیلڈ لائنز, 10 الیکٹرک فیلڈ لائنز انٹر ہو رہے ہیں اور 10 الیکٹرک فیلڈ لائنز اس سرفیس سے آؤٹ ورڈ ہے, مطلب جا رہے ہیں. 10 آ رہے ہیں اور 10 جا رہے ہیں. تو کیا اس سرفیس پہ چارج ہوگا؟ تو obviously اس پہ چارج نہیں ہوگا, کیونکہ جتنے بھی ان گوئنگ فیلڈ لائنز یا فلکس ہے اتنے آؤٹ ورڈ فلکس ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ باڈی کیا ہے, باڈی نیوٹرل ہے. پھر الیکٹروسٹیٹکس کی اپلیکیشن ہے. یہ فوٹو کاپیر مشین جو ہے نا زیرو گرافی, یہ الیکٹروسٹیٹک چارج پہ کام کرتے ہیں, مطلب اسٹیٹک چارج پہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. اور جو پرنسپل ہے کہ مطلب سیملر چارجز ریپیل ایچ ادر اور ڈے سیملر چارجز اٹریکٹ ایچ ادر, اس پرنسپل پہ ہی کام کرتے. تو یہ آپ دیکھ لیں, یہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہے الیکٹروسٹیٹک کی. پھر ہے الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹڈ اینڈ ڈسٹ ایکسٹریکشن. جتنے بھی لینڈ پولوشن کو ایئر پولوشن کو یا ایئر پولوشن کو کم کرنے کے لیے جو تکنیکس یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی الیکٹروسٹیٹک کا کیا ہے, رول ہے. الیکٹروسٹیٹک پینٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, آج کل گاڑیوں کو مطلب الیکٹروسٹیٹک پینٹ کی مدد سے اس کو پینٹ کرواتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, یہ سپیریئر میتھڈ ہے. الیکٹریکل بریک ڈاؤن ہے, یہ بھی آپ اس کا اسٹڈی کریں اور میں آپ کے ساتھ